لیکن جو ہم ڈاؤن فال پہ آئے، عروج کے زینے سے زوال کی پستی پہ آ گئے، ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے کہ ان محفلوں کو ہمیں توبہ کی منزل بنانا ہے یا ہنسی کا اڈا بنانا ہے یا تماشا کی جگہ بنانی ہے۔ وہ پہلے کے ہمارے مسلمان تھے، ہمارے پہلی نسل والے لوگ تھے جو اتنے باوقار تھے، انہیں اتنی عزت تھی، شہرت تھی ہر جگہ، آج ہم ٹھکرائے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے مسلمانوں کی زوال کی، ورنہ قرآن وہی ہے، دین بھی وہی ہے، اذان بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے، سنتیں وہی ہے، کیا کہنے، بس فرق ہے تو ہمارے اور ان مسلمانوں کے اندر میں فرق ہے، ورنہ دین، دھرم، مسلمان اور ہماری سنتیں، خطبے سب وہی ہے۔ اگر بدلنا ہے اپنی حالتوں کو، ہمیں اپنی آپ کو بدلنا ہوگا، ہماری حالتوں کو بدلنی ہوگی، ورنہ آج اگر صحابہ کرام ہماری حالتوں کو دیکھیں تو آپ غور کریں کہ ہمیں مسلمان کو سمجھ لیں۔ ایک جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعی اسی کے کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کا دور پایا ہو، صحابہ کی صحبت پائی ہو۔ کسی شخص نے ان کے پاس جا کر کے کہا کہ آپ نے صحابہ کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے بڑی درد بھری آواز میں کہا تھا کہ جی الحمدللہ میں نے صحابہ کو دیکھا ہے، ان کی صحبت پائی ہے۔ اس شخص نے پوچھا تھا کہ صحابہ کیسے ہوتے تھے، ان کی طرز زندگی کیا ہوتی تھی؟ تو بڑے درد بھرے لہجے میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ صحابہ کو تم دیکھتے تو دیکھ کر کے تم انہیں دیوانہ سمجھتے۔ ان کی طرز زندگی یہ تھی کہ دنیا سے رابطی ہو کر کے وہ زندگی گزارتے تھے، لیکن اگر صحابہ کرام تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے، مسلمان ہی تمہیں نہیں سمجھتے۔ آپ ذرا غور کریں وہ کیوں مسلمان تھے اور ہمیں مسلمان نہ سمجھ، یہ کئی صدیاں پہلے کی بات ہے۔ اگر آج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری حالتوں کو دیکھ لے تو کیا اپنے قافلے میں ہمیں شامل کریں گے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہماری بہن بیٹیوں کے چنگ چست اور ننگے لباس اور اس کے فیشن پرستی کو دیکھ لیں تو انہیں اہل حیا سمجھیں گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اگر ہمارے دین سے برغبتی اور ہماری دنیا پرستی کی حالات دیکھ لیں، ہماری کمزور ایمان دیکھ لیں، تو کیا آج ہمیں اپنی محبت کے لائق سمجھیں گے؟ یقیناً محبت رسول سب سے بڑی چیز ہے مسلمانوں، محبت رسول سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ آج جن بچوں کے قرآن محفوظ کرنے کے بدلے میں ان کے اعزاز کے طور پر اس جلسے کو منعقد کیا گیا ہے، اگر قرآن سینے میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر محبت رسول نہ ہو، عظمت رسول نہ ہو تو یہ زندگی بیکار ہے۔ اور اسی ایک پیغام دینے کے لیے میں آپ لوگوں کے بیچ کھڑا ہوا ہوں۔ ابھی آپ نے شرمشٹہ خبیثہ نام کا نام سنا ہوگا، جو چند دنوں پہلے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تنظیم علماء اہل سنت لوہردگہ کی ایک میٹنگ ہوئی، ہم لوگوں نے ہماری ایمان کی غیرت یہ گوارا نہ کی کہ ہماری موجودگی میں ہماری آقا کی شان میں گستاخی کی جائے اور ہم غیرت ایمانی لیے ہوئے اس کو برداشت کرتے رہے۔ ہمارے تو اس طرح کی حالات اور اس طرح کی گستاخیاں، نازیبہ کلمات اگر آقا کی شان میں ہم سنیں، ہمارا خون کھول اٹھنا چاہیے، ہمارا دل تڑپ جانا چاہیے، ہماری زبان بول اٹھنی چاہیے، صرف زبان نہیں بلکہ ہمارے جسم سے احتجاج کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اور ہم لوگ یقیناً اس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارا سنویدھان بالکل فریڈم دیتا ہے، مکمل آزادی دیتا ہے کہ ہم اپنے دھرم کے ساتھ اگر ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے ہم پورا حق رکھتے ہیں حکومت سے اسے کڑی سزا دلوانے کی مانگ کرے۔ یقیناً علماء کی بینر طرح یہ احتجاج کیا جائے گا، اور صرف علماء کی یہ ذمہ داری نہیں ہے مسلمانوں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی حامی چاہتا ہوں، کیا آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کے بولیں کہ ہمارا ساتھ آپ تمامی حضرات دینے کے لیے تیار ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ This is not just a poetry, this is the voice of every true believer۔ ہر ایک اچھے ایمان والوں کی یہ آواز ہے، صرف یہ پویم نہیں ہے، پوئٹری نہیں ہے، شعر نہیں ہے۔ یقیناً مسلمانوں آج اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو اپنے دین سے جڑنا ہوگا، مذہب سے جڑنا ہوگا۔ آج جن بچوں کے سروں پر دستار باندھا جائے گا وہ صرف حافظ نہیں بنے ہیں، یاد رکھیں وہ صرف حافظ نہیں بنے ہیں بلکہ وہ مصطفیٰ کریم جناب محمد عربی کے دین کے سچا امین بنے ہیں۔
ان کے پیغام کے سچا امین بنے ہیں، ان کی زبان قرآن کی خوشبو سے مہکیں گی، ان کے سینے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطہر سے خوشبو پائیں گی، اور جب وہ دعا کریں گے تو ان کی دعائیں اپنے ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات کا وسیلہ بھی بنیں گی۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، اپنے دین سے جڑ جائیں، قرآن مجید سے رشتہ مضبوط کریں، آقا کی محبت کے سینوں میں رکھ کر کے زندگی گزاریں۔ یقیناً اگر ہم نے آج اپنی زندگی کو بدلا، اللہ تبارک و تعالی ہماری حالتوں کو بھی بدل دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، تم غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، تم ہی غالب سب سے اعلیٰ رہو گے، فقط شرط یہ ہے کہ تم پہلے مومن بن جاؤ، مکمل ایمان والے ہو جاؤ۔ لیکن اپنے آپ کو پہلے ہم جھانک کے دیکھیں کہ ہم اس لائق ہیں، اس اعتبار سے ہم اپنی زندگی کا گزارا کر رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، ایک ماں تھی جو خواب دیکھتی ہے کہ اپنا بیٹا کو وہ مدرسہ بھیجتی ہے پڑھنے کے لیے، حافظ قرآن بننے کے لیے، عالم دین بننے کے لیے، لیکن دوران طالب علمی اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب بچہ حافظ بنا، ماں کے قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا، دعائیں کی، اور ماں کے سامنے جا کر کے عرض کرنے لگا، ماں دیکھ تیری جو خواہش تھی، تیرے تقاضے کے مطابق میں حافظ قرآن بن کر تیرے پاس آیا ہوں، کاش آج تو زندہ ہوتی، مجھے دعائیں دیتی، میرے سر پہ دستے شفقت پھیرتی۔ ماں آج صرف تیرا بیٹا نہیں آیا ہے، بلکہ حافظ قرآن بن کر کے تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن کر کے آیا ہے۔ This is the real success, when your child becomes your right path to the paradise. یہ سب سے کامیابی، اصلی کامیابی کیا ہے؟ ہمارے بچے صرف دنیا میں نہیں بلکہ ہمیں آخرت میں بھی ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت لے جانے کا ذریعہ بنے، یہ ریئل کامیابی ہے، یہی اصلی کامیابی ہے۔ اور یقیناً وہ ماں باپ آج کتنے خوش ہوں گے جن کے بچوں کے سروں پہ آج قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے بدلے ان کے اعزاز کے طور پر آج اسی اسٹیج پر ان کے سروں پہ دستار لپیٹا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مومنوں کو چاہیے کہ خداوند قدوس ہمیں یہ توفیق دے، اپنی اولاد کو چاہے ہم ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، دیش کے بڑے سے بڑا ہم اسے ہنر سکھائیں، اسے پولیس آرمی میں بھیجیں یا کوئی بھی کروائیں، لیکن سب سے پہلے اپنی اعلی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دے کے، انہیں بہترین قرآن کی تعلیم دے کر اسے سوسائٹی اور سماج کا بہترین فرد اولاً یہ ہماری پہلی ریسپانسبلٹی ہے۔ ان تمام کاموں کو اگر ہم کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو سازگار کرے گا۔ وقت زیادہ مجھے نہیں ملا ہے۔